بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، میں ہوں فردوس رضا، آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایف تعلیمات۔ حضرات محترم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اذان کا بیان، اذان کا طریقہ اور اس کے الفاظ کیا ہیں، اور اذان کہنے کی جگہ کیا ہے، اذان کے بعد کی دعا کون سی ہے، کن کن نمازوں کے لیے اذان کہی جائے، اذان کا حکم کیا ہے، اذان کب کہی جائے، اذان کا وقت کیا ہے، کن نمازوں میں اذان نہیں کہی جاتی، یہ ساری جانکاری آج اس ویڈیو میں آپ کے سامنے لے کر کے آیا ہوں۔ بس گزارش ہے کہ اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں، اور چینل پر اگر پہلی بار جڑے ہیں تو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو اگر لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں۔ اذان کا بیان، وہ تو اذان کا ثواب حدیثوں میں بہت زیادہ آیا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ اذان کہنے میں کتنا ثواب ہے، اس پر آپس میں تلواریں چل جاتی، اس لیے کہ اذان جو ہے وہ شعائر اسلام سے ہے کہ اگر کسی شہر یا گاؤں یا محلہ کے لوگوں نے اذان دینا چھوڑ دیا تو بادشاہ اسلام ان پر جبر کرے، اور اگر وہ نہ مانے تو پھر قتال کرے۔ اذان کا طریقہ اور اس کے الفاظ، اذان کی جگہ، خارج مسجد، اونچی جگہ یعنی مسجد کے باہر، جہاں تک مسجد کا دائرہ ہو اس سے باہر نکل کر اونچی جگہ پر قبلہ کی طرف رخ کر کے کھڑا ہو کر کانوں کے سوراخوں میں انگلیاں ڈال کر یا پھر کانوں پر ہاتھ رکھ کر کے اذان دینا شروع کرے، اور اذان کے الفاظ یوں ہے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ دونوں مل کر کے ایک کلمہ ہوا۔ پھر اس کے بعد ذرا ٹھہر کر اللہ اکبر کہے، یہ دونوں مل کر بھی ایک کلمہ ہوا۔ پھر 2 دفعہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کہے، پھر 2 دفعہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہے، پھر داہنی طرف منہ پھیر کے 2 بار حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، پھر بائیں طرف منہ کر کے حی علی الفلاح، حی علی الفلاح 2 بار کہے، پھر قبلہ کو منہ کر لے اور اللہ اکبر کہے، یہ بھی ایک کلمہ ہوا۔ پھر 1 بار لا الہ الا اللہ کہے۔ کچھ لوگوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ جب اذان پڑھتے ہیں، اذان دیتے ہیں، تو جب دوسرا کلمہ آتا ہے اشہد لا الہ الا اللہ، تو بجائے اس کے وہ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ، یا یوں کہتے ہیں اشہد ان لا الہ، تو اس طرح کہنا غلط ہے۔ صحیح یہ ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کہے۔ یہ تھا پورا اذان کا طریقہ، اذان کے الفاظ۔ اب اذان کے بعد کی دعا سماعت فرمائیں۔ اذان کے بعد کی دعا یوں ہے کہ سب سے پہلے اذان ختم ہوتے ہی پہلے تو درود شریف پڑھ لیں، پھر اس کے بعد پڑھیں اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت سیدنا و مولانا محمدا الوسیلۃ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد 2 بار الصلاۃ خیر من النوم بھی کہے کہ یہ مستحب ہے، اگر نہ کہا جب بھی اذان ہو جائے گی لیکن کہنا چاہیے۔ کن نمازوں کے لیے اذان کہی جائے؟ تو 5 وقت کی فرض نماز اور انہی میں جمعہ بھی ہے۔ جب جماعت مستحبہ کے ساتھ مسجد میں وقت پر ادا کی جائے
تو ان کے لیے اذان سنت موقدہ ہے، اور اس کا حکم مثل واجب کے ہے کہ اگر اذان نہ کہی گئی تو وہاں کے سب لوگ گنہگار ہوں گے۔ مسجد میں بلا اذان و اقامت کے جماعت پڑھنا مکروہ ہے۔ اذان کا حکم: اگر کوئی شخص گھر میں نماز پڑھے اور اذان نہ کہے تو کراہت نہیں، اس لیے کہ وہاں کی مسجد کی اذان اس کے لیے کافی ہے، لیکن کہہ لینا مستحب ہے۔ اذان کب کہی جائے؟ وقت ہونے کے بعد اذان کہی جائے۔ اگر وقت سے پہلے کہی گئی تو وقت ہونے پر پھر سے کہی جائے۔ اذان کا وقت کون سا ہے؟ تو اذان کا وقت وہی ہے جو نماز کا وقت ہے۔ اذان کا مستحب وقت وہی ہے جو نماز کا مستحب وقت ہے۔ اگر اول وقت اذان ہوئی اور آخر وقت میں نماز، تو بھی سنت اذان ادا ہو گئی۔ کن نمازوں میں اذان نہیں دی جاتی؟ فرض نمازوں کے سوا کسی نماز کے لیے اذان نہیں ہے، نہ وتر میں، نہ جنازہ میں، نہ عیدین میں، نہ نذر میں، نہ سنن، نہ تراویح، نہ رواتب میں، نہ تراویح میں، نہ استسقاء میں، نہ چاشت میں، نہ کسوف و خشوع میں، نہ نفل نمازوں میں۔ عورتوں کی اذان کا حکم: عورتوں کو اذان و اقامت کہنا مکروہ تحریمی ہے۔ اگر کہی گئی گنہگار ہوں گی، اگر کہیں گی تو گنہگار ہوں گی، اور ان کی اذان پھر سے کہی جائے۔ عورتیں اپنی نماز ادا پڑھے یا قضا، اس کے لیے اذان و اقامت مکروہ ہے، اگرچہ جماعت سے پڑھیں، حالانکہ ان کی جماعت خود مکروہ ہے۔ بچے اندھے بے وضو کی اذان کا حکم: سمجھدار بچہ اور اندھے اور بے وضو کی اذان صحیح ہے، مگر بے وضو اذان کہنا مکروہ ہے۔ جمعہ کے دن شہر میں ظہر کی نماز کے لیے اذان ناجائز ہے، اگرچہ پڑھنے والے معذور ہوں جن پر جمعہ فرض نہ ہو۔ اذان کون کہے؟ اذان وہ کہے جو نماز کے وقتوں کو پہنچتا ہو، اور وقت نہ پہنچتا ہو تو جو وقت پر نہ پہنچتا ہو تو اس ثواب کے لائق نہیں جو مؤذن کے لیے ہے۔ اذان کے درمیان بات کرنے کا حکم کیا ہے؟ اذان کے بیچ میں بات چیت کرنا منع ہے، اگرچہ کچھ بات کی تو پھر سے اذان کہے۔ مسئلہ: گانے کے طور پر اذان دینا حرام ہے۔ گانے کے طور پر اذان دینا، یا اللہ کے الف کو مد کے ساتھ اللہ یعنی کھینچ کر کہنا اللہ کہنا، یا پھر اکبر کے الف کو کھینچ کر اکبر کہنا، یا اکبر کی با کو کھینچ کر اکبار کہہ دینا، یہ سب کے سب حرام ہے، البتہ اچھی اور اونچی آواز سے اذان کہنا بہتر ہے۔